माय गॉड, ये तो लाशें पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, उन लोगों ने बस जुल्म किया है। जो उनसे एसएचओ है वो अपने मुआवजों को कहता है कि जितने भी पठान एहलकार या कोई भी आपको हाथ पे चढ़ जाता है स्टैंड पे पहले लेके जाएं, उधर मार पीट के, फिर अगर कुछ पर्चा ना हो या कुछ भी ना हो तो फिर पैसे जेब से निकाल के मुझे दे दें और आप लोग उन लोगों को छोड़ दें। पैर भी उन लोगों के पकड़े, गोडे भी पकड़े, दाढ़ियां भी पकड़ी, मगर उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। उन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम तो क्या, तेरा बाप भी डकैती मान लेगा। मगर मेरा बाप नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरे बाप का उन लोगों ने नाम लिया कि तेरा बाप भी मान लेगा। ये स्टैंड है कहाँ पर? ये भी शादरे पे ही है। उधर एक और बैठा था, उसने कहा कि इसने कत्ल भी किया है। जब मुझे थाने पे लेके जा रहे थे उससे पहले उसने कहा कि इसने कत्ल भी किया है। मैंने कहा कत्ल नहीं किया। इस तरह तो जानवर के साथ भी नहीं किया जाता जिस तरह ये एक इंसान के साथ करते हैं। ये कैसे कानून के मुहाफिज है कि लोगों को अगवा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, जहाँ पर हमारे कानून को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है, जहाँ पर हमारे आला हुक्मरान, हमारे आला ऑफिसर्स, हमारे डीआईजी, हमारे आईजी, हमारे डीएसपीज़, एसपी इस मेहनत में लगे हुए हैं कि जो कानून है, जो पुलिस के जो एक बैड इमेज लोगों तक बनी हुई है, वो इमेज बेहतर हो जाए। वहीं पर कुछ ऐसे काले भेड़िए भी पुलिस में मौजूद हैं जो कि पुराने बड़े अरसे से पुलिस में बैठे हुए हैं, जो कांस्टेबल से आगे बढ़ ही नहीं सके, और वो लोग आज भी रिश्वतखोरी में, बगैर पर्चे के लोगों को उठा लेने में, लोगों को पर तशद्दुद करने पर, उसके बाद दुश्मनियां निकालने में आज भी मंजरे आम पर आते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारी पुलिस की बनी बनाई इमेज ख़राब हो जाती है। ऐसा ही एक वाक़या शादरा के इलाके में पेश आता है, जहाँ पर मोहम्मद ज़फ़र को चंद पुलिस एहलकार जो हैं वो उठा कर ले जाते हैं, फिर उनको बेरहमी, बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। वजह क्या थी, क्या मामला था, उसकी दुश्मनी क्या थी? ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था। उसके बाद जब ये मामला आला अफसरान तक पहुंचा तो उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर ज़ेरसानी की और इसको देखा और इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया गया। अभी यह जो मसला है वो ज़ेर बहस है, चल रहा है। हमारे साथ डोगर साहब मौजूद हैं, नुमान डोगर साहब, जो कि एक वकील हैं, और उन्हीं के साथ ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं। आइए ज़रा कहानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डोगर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डोगर साहब, मुझे सबसे पहले तो बड़ी ये अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात है कि जब भी किसी आम और छोटे बंदे पर तशद्दुद होता है तो वकील जो हैं वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आपको तो जानते हैं, लेकिन उससे पहले ज़फ़र साहब आपके साथ जो हुआ उसका हमें अफसोस भी है। हमें कहानी बताएं, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? जी, कहानी यहाँ से शुरू हुई है। मैं शादी पे जा रहा था एक, और उधर से मुझे उठाया, मेन जेमू से स्टाफ से उठाया, और उन लोगों ने मेरी तलाशी ले गए, मुझे स्टैंड पे लेके गए हैं। वो स्टैंड गाड़ियों का है, उधर लेके गए हैं। उधर अंधेरा था, अंधेरे पे लेके जाके उन लोगों ने मुझे डंडों के साथ, सोटों के साथ, पाइपों के साथ मारा। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि डकैती मान ले, कत्ल मान ले। मैंने ना डकैती मानी ना कत्ल मानी, कुछ भी नहीं माना। फिर एंड पे उन लोगों को गुस्सा चढ़ा, फिर वो थाने ले गए। थाने उधर एसएचओ मौजूद बैठा था, उसके पास पेश भी नहीं किया, और उन लोगों ने देखा कि इसके ऊपर कोई पर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर उन लोगों ने खुद ही छोड़ दिया। इससे पहले भी कभी आप पे कोई पर्चे हुए हैं? जी नहीं, कभी भी पर्चे कोई नहीं हुए, एक भी पर्चा नहीं है। काम क्या करते हैं आप? मैं जुतियों का काम करता हूँ, 800 दिहाड़ी है मेरी। 800 दिहाड़ी पे काम करते हैं जी। कोई दुश्मनी थी? कितने पुलिस वाले थे? पुलिस वाले 3 थे। 3 पुलिस वाले थे? क्या कांस्टेबल थे, क्या लग रहे थे? वो बदमुआफिज थे, वैसे ही रोड पे जाते जाते नाका लगा लेते हैं, या ये 8 बजे जौन सा लॉकडाउन लगा, ये दुकानें बंद करवाने के लिए ऐसे जा रहे थे। उन लोगों ने दुकानें बंद करवानी थी। और आप क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं जा रहा था शादी पे। पैदल जा रहे थे आप? जी, पैदल जा रहा था जी। और आपको बाइक पे थे? वो किस चीज पे थे? वो बाइक पे थे, और नंबर प्लेट भी नहीं लगे थे बाइक के। और उन लोगों ने उठा के मुझे ले गए हैं। पहले स्टैंड पे सही तरह मुझे मारा है। कहाँ पर मारा? कमर पे, सारी ये कमर के पीछे मारा है, और लातों पे भी बहुत मारा उन लोगों ने, मगर निशान बहुत ज़्यादा कमर पे ही है। कमर आप अगर माइंड ना करे दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। ओ माय गॉड, ये तो लाशें पड़ी हुई हैं। जैसे बैठ जाएं प्लीज़ आप। ये तो ऐसे है जैसे आपके लाशें पड़ी होती हैं। जी बिल्कुल, उन लोगों ने बस जुल्म किया है। उधर का जौन सा एसएचओ है वो अपने मुआवजों को कहता है कि जितने भी पठान एहलकार या कोई भी आपको हाथ पे चढ़ जाता है स्टैंड पे पहले लेके जाएं, उधर मार पीट के, फिर अगर कुछ पर्चा ना हो या कुछ भी ना हो तो फिर पैसे जेब से निकाल के मुझे दे दें और आप लोग उन लोगों को छोड़ दें।
میرے پاس 4500 روپیہ تھا وہ بھی نکال لیا جیب سے, تلاشی لے گئے. ان لوگوں نے مجھے بہت مارا, پھر مار کے مجھے لے گئے ہیں تھانے. ایس ایچ او ادھر موجود بیٹھا ہے, وہ ایکشن ہی نہیں لے رہا کہ یہ لڑکا لے کے آئے ہو, اس کو میرے پاس پیش کیوں نہیں کیا, یا کیا وجہ تھی کیا نہیں. یہ ایس ایچ او نے بالکل ہی نہیں پوچھا. تو آپ کے اس وقت آپ نے انہیں کہا نہیں آپ نے کہ مجھے جانے دیں, مجھے چھوڑ دیں؟ میں نے ان لوگوں کو ادھر اسٹینڈ پہ بھی بہت کہا کہ مجھے جانے دیں, مجھے چھوڑ دیں, میں شادی پہ جا رہا ہوں, یہی پیسے ہیں, میں نے امی کو بھی دینے ہیں, ابھی کرایہ بھی دینا ہے, بل بھی دینا ہے, اور چھوڑ دو, میں نے جانا ہے شادی پہ, اور کزن کی شادی ہے, سارے شادی پہ, اور میں گھر سے حساب لے کے ابھی نہا کے میں جا رہا ہوں. پیر بھی ان لوگوں کے پکڑے, گوڈے بھی پکڑے, داڑیاں بھی پکڑی, مگر ان لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑا. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تم تو کیا, تیرا باپ بھی ڈکیٹی مان لے گا, مگر میرا باپ نہیں ہے. مجھے بہت دکھ ہوا جب میرے باپ کا ان لوگوں نے نام لیا کہ تیرا باپ بھی مان لے گا. آپ اعلیٰ افسران تک بھی گئے ہیں؟ جی جی, ڈی آئی جی, آئی جی, سب پر اپلیکیشن دی ہے. تو انصاف ملا ہے آپ کو؟ بس انصاف مل رہا ہے. آئی جی, ڈی ایس پی صاحب نے بھی بلایا, ایس ایس پی صاحب نے بھی بلایا. ان لوگوں نے کہا کہ انصاف دے کے رہیں گے آپ کو, کہ آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا, کہ نجائز تجھے اٹھا کے اتنا مارا, کیوں وجہ, کیا وجہ بنی. ادھر اسٹینڈ پہ تو ہر کسی کو لے کے جا رہے ہیں, کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے. یہ اسٹینڈ ہے کہاں پر؟ یہ بھی شادرے پہ ہی ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں؟ نہیں, ادھر اور بھی پولیس اہلکار بیٹھتے ہیں. وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ادھر ایک اور بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ اس نے قتل بھی کیا ہے. جب مجھے تھانے پہ لے کے جا رہے تھے اس سے پہلے اس نے کہا کہ اس نے قتل بھی کیا ہے. میں نے کہا قتل نہیں کیا, کس کا قتل کیا مجھے ثبوت دے دو. جذبات کیا تھے جب آپ کو وہاں پہ مارا جا رہا تھا؟ کیا خیال آ رہا تھا؟ خیال یہی آ رہا تھا کہ اگر وردی پہ نہ ہوتے تو اس کے ساتھ میں لڑائی کرتا, وہ میرے ساتھ لڑ نہیں سکتے تھے. بس اس کی وردی تھی, وردی کا ڈر ہر کسی کو ہوتا ہے. تو یہ ڈر تھا آپ کو کہ آپ کے اوپر پرچہ ہو گیا تو کبھی جیل سے باہر نہیں آئیں گے؟ جی بالکل, کیوں نہیں تھا, کہ یہ تو ڈر ہی ڈر ہے کہ نجائز پرچہ ہوگا. جدھر ایک ڈکیٹی کا دینا ہے, ان لوگوں نے 10 اپنے طرف سے ڈال کے اور مجھے جیل پہ بھیج دینا, 2-3 سال جیل پہ, اس کے بعد پھر ضمانتیں, پھر کچہریوں پہ ذلیل ہونا. یہ تو آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بھائی کوئی اور ہیں جو آپ کے پیچھے آ سکے؟ ہیں, بالکل ہے, بڑے بھائی بھی ہیں اور والدہ بھی ہے. وہ والدہ بیمار ہے, بڑے بھائی بھی ہیں. الحمدللہ 5 بھائی ہیں, 5 کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہے. آئی ڈی کارڈ بھی سب کے ہیں, صرف میرا نہیں ہے, میری ایج نہیں ہے. جب میری ایج ہوگی انشاءاللہ میں بھی آئی ڈی کارڈ بنوا لوں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ اس وقت ان کا یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ جو نیچے کا طبقہ ہے پولیس کا, ان لوگوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے. بڑے افسران تو انہیں انصاف دلوانے میں لگے ہوئے ہیں, تو آخر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا, کوئی پرچہ ان کے خلاف نہیں ہو سکتا؟ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تھانوں کو تاج محل تو بنا دیا گیا ہے, لیکن ان کے رویے نہیں بدل سکے. ان کے رویے وہی رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج, ان کے خلاف آئے روز کوئی نہ کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے. جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا. اب جیسا کہ ظفر کو انہوں نے سیٹرڈے نائٹ رات کو 10 بجے انہوں نے اریسٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کڈنیپ کیا ہے. اور یہ ایسے کیسے آتے رہتے ہیں. حالانکہ قانون کا جو یہ محافظ ہے, لوگوں کی جان و دولت کے محافظ ہے, لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہی ایک کہہ لیں کہ جو ڈاکو ہوتا ہے وہ تو موقع پہ لوٹتا ہے چلا جاتا ہے. اور یہ کیسے قانون کے محافظ ہیں کہ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں, اغوا کر کے ایک پرائیویٹ پلیس جو انہوں نے بنا رکھی ہے, اپنے اڈے بنا رکھے ہیں, محلے میں کوئی گھر انہوں نے, کوئی حویلی, کوئی اس طرح کا انہوں نے اپنا ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے کہ جہاں سے سٹیزن آف پاکستان جو شریف شہری ہیں ان کو یہ اغوا کرتے ہیں, وہاں لے جاتے ہیں, وہاں ڈنڈا سوٹے سے جو ہے نا ان کے ساتھ اتنا تشدد کرتے ہیں, توبہ نعوذ باللہ. اس طرح تو جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جس طرح یہ ایک انسان کے ساتھ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ وہاں سے ان کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں, ان کی پاکٹ سے جو موجودہ پیسے ہیں وہ بھی نکال لیتے ہیں, اور مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مزید پیسے منگوائیں. کیوں مزید پیسے منگوائیں گے تب آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ عام روٹین کی یہ چیزیں ہو چکی ہیں. نہیں کوئی پیسے منگوائے گا اس کے خلاف جھوٹ پر مبنی مقدمہ درج کر دیتے ہیں. آئے روز ان کے خلاف ہم وکلا صاحبان عدالت سے 22 کی جو ریٹ دائر کر کے ان کے خلاف آرڈر لیتے ہیں. آئے روز ان کے خلاف انکوائری, آئے روز ان کے خلاف مقدمے. کیوں
کیونکہ ہمارے سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے کہ جب آپ قانون کے محافظ ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح کریں گے تو یہ لوگ بیچارے کہاں جائیں گے. آپ ان 3 جو اہلکار تھے ان کو سزا دلوانے کے لیے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے سب سے پہلے اپلیکیشن سبمٹ کروئی ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اکارڈنگ ٹو لا کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی آئی جی کے پاس, آئی جی کے پاس, صوبائی منصب اینٹی کرپشن. اب ہم نے عدالت میں 22 سے 22 بی کی ریٹ دائر کی ہے. الحمدللہ ہم ان کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے تاکہ یہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ظفر کے ساتھ اس طرح نہ کر سکے. مقدمہ درج ہونے کے بعد بھی تو یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں. مقدمہ درج ہونے کے بعد باقاعدہ ان کا ٹرائل, اپنے ٹرائل کو فیس کریں گے. ٹھیک ہے, یہ اپنے کیس کو پرسو کریں گے اور اگر تو یہ گناہ گار ہوئے تو ان کو سزا ملے گی اور اگر بے گناہ ہوئے تو وہ وٹل ہو جائے گا کیس. لیکن فی الحال تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے, سسپینڈ ہو جاتے ہیں یا ڈسمس فرام سروس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آج ایک ظفر نے سٹینڈ لیا ہے اسی طرح باقی ظفر بھی سٹینڈ لیتے رہے تو الحمدللہ یہ بلیک شیپس جو میک میں ہیں یہ ختم ہوتی جائیں گی. اور میں اس میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ جب تک ہمارے ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب آئے ہیں, جب سے وہ آئے ہوئے ہیں الحمدللہ کافی بہتری جو ہے آئی ہے, تھانوں میں کافی بہتری آئی ہے, کافی چیزیں بہت حد تک ٹھیک ہو چکی ہیں الحمدللہ, آگے بھی ٹھیک ہو رہی ہیں. اب ہمارے پاس کوئی بھی, ہم وکلا صاحبان کے پاس کوئی بھی اس طرح کا جب سائل آتا ہے تو ہم سب سے پہلے ان کو ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں. اس لیے ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں کہ وہ انصاف کرتے ہیں موقع پہ, اور وہ اپنے جو اہلکار ہیں ان کا بھی پورا چیک اینڈ بیلنس لیتے ہیں. ان کی ویڈیوز بھی ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ چیز اچھی ہے کہ ہمارے اگر جو آفیسرز ہیں وہ ان چیزوں کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے کچھ اہلکار جو پرانے زمانے میں ابھی بھی جی رہے ہیں, جو ابھی بھی اپنی ضروریات زندگی کو جو ہیں وہ لوگوں کی جیبوں سے پورا کرنے کی سوچ رکھتے ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے محکمے گندے ہو رہے ہیں. بالکل اسی طرح جیسا کہ اب یہ پولیس والے ہیں, ایکویلٹی بائی لاز, قانون سب کے لیے یکساں ہے. اب یہ نہیں کہ وہ پولیس والے ہیں اگر وہ سیٹ پہ ہیں تو ہیں, ان کا اگر وہ کسی کو انصاف, تحفظ یا وہ کسی کے محافظ نہیں بن سکتے تو قانون ان کو یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے یونیفارم کا آپ ناجائز فائدہ اٹھائیں, آپ کوئی اللیگل ایکٹیویٹی کریں, آپ کسی کے ساتھ کرائم کمٹ کریں, بالکل نہیں. الحمدللہ ان 3 پولیس افسر کو جنہوں نے ظفر کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا ہے ہم ان کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے انشاءاللہ جی. بیہائنڈ دا بار ان کو سلاحوں کے پیچھے ہم بھیجیں گے اور ہم مقدمہ اس طرح لڑیں گے ان کے خلاف, کل کو کسی اور ظفر کے ساتھ وہ اس طرح ظلم زیادتی نہ. کیا بات ہے ڈوگر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور ظفر صاحب ہمیں آپ کے ساتھ ہمدردی ہے اور اللہ کرے آپ کو انصاف ملے اور ایسی جو کالے بھیڑیے ہمارے تھانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ باقی پولیس جو ہے اس کا امیج عوام کے سامنے برا نہ ہو اور وہ نصیحت بنے باقی پولیس والوں کے لیے جو بھی ایسی حرکت دوبارہ کرنا چاہے. ناظرین مجھے اجازت دیں, ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں, تب تک والسلام.